برناباس کی انجیل میں صاف طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کے الفاظ موجود ہیں، ناموں کے ساتھ موجود ہیں، احمد کے نام کے ساتھ، محمد کے نام کے ساتھ، کہیں نام ہے کہیں نام کا ترجمہ ہے، جیسے احمد کا ترجمہ بہت زیادہ تعریف کرنے والا، تو وہ ترجمہ آیا ہے، کہیں محمد کا نام ہے تو کہیں اس کا ترجمہ آیا ہے کہ جس کی بہت تعریف بیان کی گئی ہے، بیان کی جائے گی، کہیں حضور کی صفات بیان کی گئی ہیں، حضور کی خوبیاں بیان کی گئی ہے۔ تو یہ برناباس کی جو انجیل تھی جو حضرت عیسیٰ کے حوالی تھے، اس میں آج بھی حضور کی یہ بشارتیں موجود ہیں، اور اس کا لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا، 1907 میں اس کا انگریزی ترجمہ کیا گیا، اور اس وقت یہ انجیل برناباس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے۔ آپ کو اگر کہیں ملے تو آپ اس میں حضور علیہ السلام کی یہ بشارتیں جو حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو سنائی تھی یہ موجود ہیں۔ اور نہ صرف آپ انجیل برناباس کو یہ، بلکہ میں نے پچھلے درس میں بھی اشارہ کیا تھا کہ ہمارے علماء نے تحقیق کی ہے، اس میں ہندوؤں کی جو مذہبی کتابیں ہیں، وید ہیں، اور ان کی جو مذہبی دھارمک کتابیں ہیں، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الصف کی آیت نمبر 7 سے کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، اور ان کا ذکر کر کے یہ بات بتلائی گئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی ہمیشہ کے لیے نہیں تھی۔ ایک خاص علاقے، خاص خطے، خاص لوگوں اور خاص قوم کے لیے وہ شریعت بھیجی گئی تھی، وہ نبی بھیجے گئے تھے۔ تمام لوگوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے جو نبی بھیجے جائیں گے وہ احمد ہوں گے، جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنائی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جب آیا تھا تو اس میں یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، اور میرا کام کیا ہے؟ میرے دو کام ہیں۔ ایک تو یہ کہ مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری ہے تورات، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، وہ صحیح تھی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر تھے۔ اور دوسرا میرا کام یہ کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، میں خوشخبری سنانے آیا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو، اپنی قوم کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بشارتیں سنائی، جو خوشخبریاں سنائی، کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری انجیل اس میں موجود ہیں یا نہیں؟ انجیل پہلی بات تو یہ کہ
حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے 70 سال بعد لکھی گئی، اور اس میں بھی یہ بات ہے کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے کہ یہ وہی انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اتری ہے۔ جیسے ہمارے یہاں قرآن کی آیتیں ہیں، احادیث ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں اس کی سند موجود ہے۔ کوئی حدیث میں آپ کو سناؤں اور ابھی کوئی کہے کہ بھائی یہ حدیث آپ کہاں سے بیان کر رہے ہیں، اس کے بیان کرنے والے کون ہیں، یہ حدیث کی کون سی کتاب میں ہے، تو میں آپ کو پوری ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ بیان کر سکتا ہوں، بلکہ مجھ سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بیچ میں کتنی کڑیاں موجود ہیں، کتنی سندیں موجود ہیں، کتنے لوگ بیان کرنے والے ہیں، ان کے حالات کیسے ہیں، وہ کب پیدا ہوئے، ان کا انتقال کب ہوا، انہوں نے کس کس سے علم سیکھا ہے، ان کا حلیہ کیا تھا، ان کی صفات کیا تھی، ان کے اخلاق کیا تھے، سارا ریکارڈ موجود ہے سند کا۔ میں نے اپنے استاد سے سیکھی، میرے استاد نے کس استاد سے پڑھی، کن کن استادوں سے حدیث حاصل کی، وہ ہمارے دادا استاد کون ہیں، پر دادا استاد کون ہیں، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک ساری سند موجود ہے۔ ہم سے لے کر حضور تک، مجھ سے لے کر حضور تک میں جو حدیث بیان کر رہا ہوں اس کی پوری سند موجود ہے۔ بیچ میں 22 کڑیاں ہیں، بعض ایسے اساتذہ سے ہم نے پڑھا ہے ان سے حضور تک 17 کڑیاں ہیں، یعنی 17 لوگ بیچ میں حضور تک وہ حدیث پہنچانے میں، وہ سارا موجود ہے، ریکارڈ موجود ہے۔ کون سی حدیث کی کتاب میں یہ حدیث آئی ہے، کس درجے کی ہے، کس کیٹیگری کی ہے، سارا محفوظ ہے۔ اور لاکھوں لوگ بیان کرنے والے، ان لاکھوں لوگوں کے حالات موجود ہیں کتابوں میں۔ عیسائی مصنفین کو، عیسائی مفکرین کو یہ ماننا پڑا کہ امت محمدیہ کے پاس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے پاس جو علم وہ بیان کر رہے ہیں وہ کتنا مستند ہے، معتبر ہے اور محفوظ شکل میں ہے، وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اس کو اسماء رجال کہتے ہیں، علم اسماء رجال، یعنی جن لوگوں نے حدیثیں بیان کی ہے ان کی حالات کیا تھے، ان کی زندگی کیا تھی۔ تو ہمارے پاس تو سند موجود ہے، انجیل کی کوئی سند موجود نہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک۔ دوسری بات، قرآن بھی جمع کیا گیا ہے، محفوظ کیا گیا، احادیثیں جمع کی گئی، تو کن لوگوں نے جمع کیا، انجیل کن لوگوں نے لکھی، انجیل کی جو باتیں ہیں وہ کن کن لوگوں سے حاصل کی گئی ہے، ریکارڈ محفوظ نہیں ہے۔ قرآن کا پورا ریکارڈ محفوظ ہے، کتنے لوگوں کی کمیٹی بنائی گئی، ان لوگوں نے قرآن کو جو جمع کیا، محفوظ کیا، لکھا، وہ کس کس طریقے سے لکھا، ان کے پاس قرآن کس کس شکل میں آیا ہے، کس طرح سے گواہیاں لی ہے اس پر کہ تم نے یہ آیت کہاں سے پڑھی، کہاں سے لکھی، یہ سارا کچھ ریکارڈ قرآن کے سلسلے میں محفوظ ہے۔ انجیل کے سلسلے میں یہ ریکارڈ بھی محفوظ نہیں ہے۔ اور تیسری بات کہ اصل نسخہ انجیل کا یہ کہیں بھی محفوظ نہیں، اصل نسخہ، اصل کاپی اس کی، قرآن کریم کے اصل نسخے موجود ہیں۔ آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نسخے مصحف عثمانی، ان کی اصلی شکل، اصل کاپی موجود ہے۔ اس کے بعد جو مختلف مطبوعات میں، مختلف پریسوں میں قرآن کریم چھپے ہیں وہ الگ ہیں، لیکن اس کی اصل کاپی آج بھی محفوظ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے جو لوگ، ان کے حواری کہیے، ان کے صحابی کہیے، جو انجیل بیان کرتے ہیں نا، تو انجیلوں میں، یہ بائبل جو ہے یہ انجیلوں کا مجموعہ ہے ایک، کہیے آپ، تو انجیل حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو حواری ہیں، ایک متی کی انجیل ہے، مرقس کی انجیل ہے، لوقا کی انجیل ہے، یوحنا کی انجیل ہے، یہ 4 لوگوں کی انجیلیں ہیں، یہ بائبل میں جمع کی گئی ہیں۔ ایک انجیل اور ہے، اس کو انجیل برناباس کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک حواری تھے، صحابی تھے، حضرت عیسیٰ پر صحیح ایمان رکھنے والے، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول ماننے والے، اللہ کا بیٹا تسلیم کرنے والے نہیں تھے۔ تو ان کی جو انجیل ہے وہ عیسائیوں نے بائبل کے اندر نہیں لی ہے۔ کیوں؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو انجیل چلی ہے وہ برناباس کی انجیل چلی ہے، اور 325 عیسوی تک، ابھی تو 2024 چل رہا ہے نا، عیسوی تاریخ ہے یہ،
تو 325 تک سب سے معتبر جو انجیل تھی وہ برناباس کی انجیل تھی۔ 325 عیسوی میں نیقیہ میں ایک کانفرنس ہوئی عیسائی علماء کی، اس میں انہوں نے سب انجیلوں کو جمع کیا، جتنے بھی نسخے تھے انجیلوں کے ان سب کو جمع کیا، اور اس موقع پر ان عیسائی علماء نے جو عقیدہ اپنا بدلا ہے، عیسائیوں کا علماء کا عقیدہ پہلے، اور اس انجیل میں جو سچے حواری تھے، سچے صحابی تھے برناباس، اس میں اللہ کی توحید کا تھا، یعنی اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی بیوی ہے، وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، لم یکن لہ کفوا احد ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، جو قرآن کا عقیدہ ہے اس میں اس وقت تک یہی عقیدہ تھا۔ اس وقت علماء جمع ہوئے 325 میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم عیسائیوں کا عقیدہ اب 3 کا ہوگا، تثلیث کا ہوگا، اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے، روح المقدس ہے، یہ 3 مل کر ایک ہیں، ایک مل کر 3 ہیں۔ آج بھی عیسائیوں کا یہی عقیدہ ہے، یہ اس وقت سے عقیدہ چلا، اور اس وقت انہوں نے یہ طے کیا دنیا میں جتنی بھی انجیلیں ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے عیسیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، بیٹے کا ذکر نہیں ہے، ان سب کو جلا دیا جائے۔ انہوں نے اس برناباس انجیل کو بھی جلا دیا تھا، لیکن اس کی کوئی اصل کاپی تھی، اصل کوئی نسخہ تھا، وہ کسی کے پاس کسی کی ذاتی لائبریری میں رہ گیا تھا، بچ گیا تھا، وہ بعد میں سامنے آیا ہے، اور وہ آگے چلا ہے، لوگوں میں آگے منتشر ہوا، پھیلا ہے۔ اس برناباس کی انجیل میں صاف طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کے الفاظ موجود ہیں، ناموں کے ساتھ موجود ہیں، احمد کے نام کے ساتھ، محمد کے نام کے ساتھ، کہیں نام ہے کہیں نام کا ترجمہ ہے، جیسے احمد کا ترجمہ بہت زیادہ تعریف کرنے والا، تو وہ ترجمہ آیا ہے، کہیں محمد کا نام ہے تو کہیں اس کا ترجمہ آیا ہے کہ جس کی بہت تعریف بیان کی گئی ہے، بیان کی جائے گی، کہیں حضور کی صفات بیان کی گئی ہیں، حضور کی خوبیاں بیان کی گئی ہے۔ تو یہ برناباس کی جو انجیل تھی جو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے، اس میں آج بھی حضور کی یہ بشارتیں موجود ہیں، اور اس کا لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا، 1907 میں اس کا انگریزی ترجمہ کیا گیا، اور اس وقت یہ انجیل برناباس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے۔ آپ کو اگر کہیں ملے تو آپ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بشارتیں جو حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو سنائی تھی یہ موجود ہیں۔ اور نہ صرف آپ انجیل برناباس کو یہ، بلکہ میں نے پچھلے درس میں بھی اشارہ کیا تھا کہ ہمارے علماء نے تحقیق کی ہے، اس میں ہندوؤں کی جو مذہبی کتابیں ہیں، وید ہیں، اور ان کی جو مذہبی دھارمک کتابیں ہیں، ان میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بشارتوں، حضور کے بارے میں بھوشیوانیاں، خوش خبریاں یہ موجود ہیں۔ جیسے ان کی کتابوں میں ایک لفظ آیا نراشش، کہتے ہیں نراشش یہ محمد کا معنی ہے، وہ شخص جس کی خوب تعریف کی گئی، جس کی خوبیاں بیان کی گئی یا بیان کی جائے گی، یہ نراشش محمد کے معنی میں ہے۔ اور اسی طرح ان کی کتاب میں کالکی اوتار آیا ہے، کالکی اوتار، کالکی اوتار یہ خاتم النبیین کے معنی میں ہے، یعنی جو سب سے انتم میں آئے گا، انتم دت ہوگا، اللہ کا پیغمبر ہوگا، اللہ کا پیغام لانے والا ہوگا، سب سے اخیر میں آئے گا، اسی کو خاتم النبیین کہتے ہیں۔ تو کالکی اوتار خاتم النبیین کا معنی ہے۔ تو یہ بشارتیں کتابوں میں موجود ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتائی تھی۔ لیکن فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، جب وہ نبی واضح دلیلیں، واضح باتیں لے کے ان کے پاس آئے تو کہنے لگے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب وهو یدعی الی الاسلام، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑتا ہے حالانکہ اس کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ یہودیوں نے، ان کو پتہ تھا کہ ان کا جو دین ہے، ان کی جو شریعت ہے، یہ صرف خاص علاقے، خاص وقت تک کے لیے تھی۔ عیسائیوں کو بھی پتہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت، نبوت خاص علاقے، خاص قوم، خاص خطے، خاص وقت کے لیے تھی۔ ہر نبوت، ہر رسالت کی ایک ویلیڈیٹی تھی، ایک تاریخ تھی، ایک وقت تھا، ایک خاص قوم کے لیے بھیجی گئی تھی، ان سب کو پتہ تھا۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہودی کہنے لگے ہمارا دین ہمیشہ رہنے والا ہے، ہماری شریعت ابدی ہے۔ عیسائی بھی کہنے لگے ہم عیسیٰ کے ماننے والے
ان کی شریعت ہمیشہ رہنے والی ہوگی۔ اللہ فرما رہی ہے ظالم لوگ جھوٹ گھڑ رہے ہیں، اللہ نے ایسا نہیں کہا ہے۔ اللہ نے تو کہا تھا آخری نبی جو بھیجوں گا میں، اس کی شریعت، اس کی امت ہمیشہ رہنے والی ہوگی۔ ان سب کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور وہ جھوٹ گڑ رہے ہیں، جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ ہماری شریعت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جن کے اندر ضد ہو، ہر درمی ہو، اناد ہو۔ ایسے لوگ کبھی راہ راست پر نہیں آ سکتے ہیں۔ ہاں جو بالکل ضد سے ہٹ کر اور تعصب کی عینک، تعصب کا چشمہ اتار کر دیکھیں گے، ان کو حق سمجھ میں آیا ہے، آگے بھی آتا رہے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں ہمارا دین ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ اس طرح دین حق کا، محمد عربی کی رسالت و نبوت کا انکار کر کے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے، اپنے منہ کے ذریعے سے اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، روشن کر کے رہے گا، اگرچہ کافر لوگ کتنا ہی ناپسند کریں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کے بھیجا، دین حق دے کے بھیجا، اور اس دین کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام دینوں پر اس کو غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ شرک کرنے والے کتنے ہی ناپسند کریں۔ کافروں میں یہودی آ جاتے ہیں، عیسائی آ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کی رسالت و نبوت کا انکار کر دیا۔ مشرکوں میں سارے شرک کرنے والے بت پرست آ گئے، تو چاہے کافر یہودی اور عیسائی ہوں، چاہے شرک کرنے والے بت پرست ہوں، یہ سب یہ چاہتے ہیں کہ دین اسلام کی شکل میں اللہ نے جو نور پھیلایا ہے، اللہ نے جو چراغ روشن کیا ہے، اپنے منہ کی پھونکوں سے اس کو بجھا دیں۔ حالانکہ یہ ایسا کر نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ نور حق کفر کی پھونکوں سے نہیں بجھایا جا سکے گا، یہ غالب ہو کے رہے گا۔ اور آیت کے اندر یہ جو الفاظ یہ ہیں لیظہرہ، تاکہ اللہ دین اسلام کو غالب کر دے۔ یہ بات یاد رکھیں، جتنے بھی باطل مذاہب ہیں، چاہے یہودیت ہو، چاہے عیسائیت ہو، چاہے کوئی اور باطل مذہب ہو، اس کو بالکل ختم نہیں کیا جائے گا۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ ان کو بالکل ختم کر دیا جائے گا، بلکہ ظہرہ کا لفظ ہے۔ ظہر پیٹھ کو کہتے ہیں، یعنی باطل مذہبوں کو پٹک دیا جائے گا، اور اسلام ان کے اوپر، ان کی پیٹھ پہ بیٹھ جائے گا۔ ان تمام باطل مذاہب کو کمزور کر دیا جائے گا، وہ دب جائیں گے اسلام کے سامنے، ختم نہیں ہوں گے۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ ختم ہو جائیں گے، لیکن دب جائیں گے۔ دب جبنے کا مطلب یہ ہے اسلام کا بول بالا ہوگا اور اسلام کا ہی جھنڈا بلند ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اور بھی کئی جگہوں پر بیان فرمایا ہے، اور اللہ نے اپنا یہ وعدہ پورا کر کے دکھایا بھی، اور آئندہ پورا کر کے دکھائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر جنگ صفین، مسلمانوں کے آپس میں جو اختلافات شروع ہوئے ہیں حضرت علی کے دور خلافت میں، اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جزیرۃ العرب سے اسلام، جزیرۃ العرب تک تھا، یعنی جزیرۃ العرب میں اسلام غالب آ گیا تھا۔ پھر آپ کے صحابہ جو خلفائے راشدین ہیں، ان کے دور میں یورپ، ایشیا اور دوسرے ممالک تک یہ اسلام پہنچا ہے، اور اسلام غالب آیا ہے۔ 35 ہجری تک اللہ تعالیٰ نے ایسا غلبہ عطا فرمایا تھا، آدھی دنیا پر مسلمانوں کی حکومت تھی، اور باقی آدھی دنیا کی ہمت نہیں تھی کہ ان سے آنکھ ملا سکیں اور ان کے سامنے آ سکیں۔ اس کے بعد بھی رہی یہ طاقت، قوت رہی، یہ غلبہ رہا ہے، لیکن پہلے جیسا نہیں رہا، اس لیے کہ پھر مسلمانوں میں خود میں آپس میں اختلافات شروع ہو گئے تھے۔ لیکن اگر کوئی باطل طاقت یہ چاہے کہ ہم اسلام کو ختم کر دیں گے، دنیا کے جس علاقے میں مسلمان موجود ہیں، اسلام موجود ہیں، ہم ختم کر دیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور نہ کبھی ہو سکا ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ کوششیں تو بہت ہوئی، تاتاریوں کے ذریعے سے ہوئی، مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں، لیکن تاتاری خود بعد میں مسلمان ہو گئے۔ نقصان تو کیا مسلمانوں کا، لیکن آئے اسلام کے دامن میں۔ اس کے بعد صلیبیوں نے جو
سخت کٹر قسم کے عیسائی تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے جن کا مقابلہ کیا، انہوں نے بھرپور کوشش کی مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے، لیکن اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ اللہ اس نور کو غالب کر کے رہے گا، مٹنے نہیں دے گا۔ دنیا سے اسلام ختم نہیں ہوا، نہ مسلمان ختم ہوئے۔ اس کے بعد آج یورپ یہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ اسلام کو اس دنیا پہ دھرتی کے اوپر سے ہٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، اور ان کا تشخص، ان کی پہچان، ان کا امتیاز، یہ جو مسلمان نظر آتے ہیں، ان سب چیزوں کو ختم کر دیا جائے، لیکن یورپ بھی کامیاب نہ ہو سکا ہے، نہ آئندہ ہو سکے گا۔ تو یورپ کا کوئی دم چھلا یہ سمجھ بیٹھے کوئی یہودی یا کوئی یہودیوں سے دوستی کی پینگیں بڑھانے والا کہ ہم ختم کر دیں گے، یہاں سب بس ایک ہی نعرہ بولیں گے، دوسرا کوئی توحید کا نام لیوا نہیں رہے گا، یہ خام خیالی ہے۔ دنیا کے کسی خطے سے نہ مسلمان کبھی مٹے ہیں نہ کبھی مٹ سکیں گے، یہ اللہ کا قطعی فیصلہ ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ بلکہ ہمارا تو عقیدہ ہے، ایمان ہے، جس طرح پچھلی صدیوں میں، پچھلے دور میں اللہ نے غلبہ عطا فرمایا تھا اسلام کو، سارے دین ان کے سامنے کمزور پڑ گئے تھے، باطل دین، باطل مذاہب۔ آئندہ ایسا دور آنے والا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، تب اس دھرتی پر دوبارہ اسلام کا غلبہ ہو جائے گا۔ کچھ لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ عرب ممالک میں مندر بن گئے، اب وہاں بت پرستی شروع ہو جائے گی، اور وہاں یہ معاملہ بڑھے گا اور وہاں اسلام ختم ہو جائے گا۔ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ یہ جو کچھ بن رہا ہے، بت پرستی شروع ہو رہی ہے، ہمارے آقا نے اس کے متعلق پہلے سے پیشین گوئی شروع فرما دی تھی کہ ایسا ہوگا، عرب کے کچھ قبیلے ہوں گے، لیکن حضور نے یہ بھی فرمایا پھر وہاں دور ایسا بھی آئے گا، ان سب کا خاتمہ کر دیا جائے گا، کوئی یہودی باقی نہیں رہے گا، کوئی عیسائی نہیں رہے گا، اور جو ان کی اپنی پہچان ہے، یہودیوں کا ستارہ عیسائیوں کے بارے میں آیا، صلیب، یہ جو کراس ہوتا ہے عیسائیوں کا جو نشان ہے، اسکولوں پہ بھی ہوتا ہے، ان کے اسکولوں پہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو لا کے توڑ دیں گے، ختم کر دیں گے کہ یہ غلط ہے، چونکہ یہ سولی کا نشان ہے کہ عیسیٰ کو سولی پر لٹکایا گیا، حالانکہ عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا، وہ سولی پر نہیں لٹکے۔ اسی طرح عیسائی خنزیر کو بھی بہت محبوب رکھتے ہیں، خنزیر کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ختم کر دیں گے۔ یہ سارا ہوگا، حضور نے فرمایا ہے، اور اس شخصیت نے فرمایا ہے جس کی زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ آج تک غلط نہیں ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو، کیا میں تم کو ایسا بیوپار، ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ دنیا کی تجارتیں، دنیا کے بیوپار تو ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے پورا ہی انسان ڈوب جاتا ہے، گھاٹا ہو جاتا ہے، خسارہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں ایک تجارت، ایک بیوپار ایسا ہے جس میں گھاٹا ہے ہی نہیں، نقصان ہے ہی نہیں۔ کیا ہے؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ پر ایمان لے آؤ، پختہ ایمان یقین، اس کے رسول کو رسول تسلیم کرو، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، مال کے ذریعے سے اور جانوں کے ذریعے سے۔ مال کا تذکرہ ہر جگہ قرآن میں پہلے آیا ہے، مال سے انسان کو شدید محبت ہوتی ہے، اور مال کا خرچ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ جہاد میں مال کی سب سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے، مجاہدین کو وظیفہ دینے کے لیے، ہتھیار خریدنے کے لیے سب سے زیادہ کسی بھی ملک کا آپ بجٹ دیکھ لیں، وہ بھی اس کے ڈیفنس پر ہوتا ہے، فوجیوں پر ہوتا ہے، ملک کی حفاظت کے لیے سب سے بڑا بجٹ ہوتا ہے۔ تو دین اسلام میں بھی جب جہاد کیا جائے گا اس میں مال کی ضرورت پڑتی ہے، تو مال خرچ کرنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو پہلے کہا مال کے ذریعے سے جہاد کرو، وانفسکم، اور اپنی جان کے ذریعے سے خود اس میں شریک ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہاں یہ بات میں آپ کے سامنے ایک بہت پوائنٹ کی ہے، نوٹ کرنے کی ہے، وہ یہ ہے، علماء نے لکھا ہے، شیخ رشید رضا مصری ایک بڑے عالم گزرے ہیں، قرآن کی تفسیر لکھی ہے، ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے پچھلی باطل قوموں کو جو اللہ کے نبیوں کے مخالف تھے، دشمن تھے، ان کو جو ہلاک کیا ہے، تباہ کیا ہے، وہ ایک خاص شکل تھی، جیسے قوم نوح کو پانی میں ڈبا دیا ہے، اور قوم ہود کو جب انہوں نے نبی کی مخالفت کی، تیز و تند آندھی بھیجی، اس کے ذریعے سے اٹھا کے پٹک کے مار دیا ہے۔ قوم صالح کے اوپر ایک چیخ آئی اور پھر زلزلہ آیا،
اس کے ذریعے سے ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، قوم فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح دوسرے پیغمبروں کی جو قومیں تھی، جو دشمن تھے، ان کو اللہ نے خاص چیزوں کے ذریعے سے، عذابوں کے ذریعے سے ہلاک کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر ہم اس انتظار میں رہیں گے کہ ہمارے مخالف لوگوں کو بھی اللہ اسی طرح سے ہلاک کرے گا، نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس طرح ہلاک کرنے کی جو اللہ کی سنت تھی، جو اللہ کا قانون تھا، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر بند ہو گیا ہے۔ اگر امت محمدیہ کو غلبہ حاصل کرنا ہے، باطل قوموں پر فتوحات حاصل کرنی ہیں، تو اس کے لیے اللہ نے یہ راستہ بنایا ہے، تجاہدون فی سبیل اللہ۔ اب جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ اپنانا پڑے گا، اس کے بغیر غلبہ نصیب نہیں ہوگا۔ یہ بالکل مستند معتبر بات ہے۔ اب آپ دیکھیے، دشمن جہاں کہیں بھی یہ راستہ نہیں اپنایا گیا ہے، غالب رہا ہے، مغلوب نہیں ہوا ہے، اور جہاں کہیں بھی اس خطے کے، اس علاقے کے علماء نے اور وہاں کے لوگوں نے یہ راستہ اپنایا ہے، بڑی بڑی طاقتوں کو وہاں سے بوریا بستر لپیٹنا پڑا ہے۔ جہاں جزائر دیکھیں آپ، افغانستان دیکھیں آپ، عراق دیکھیں، دوسری جگہیں دیکھیں، وہاں دشمنوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، جہاد کیا ہے، تب جا کے ایسا ہوا ہے۔ صرف دعاؤں سے اور صرف دوسری باتوں سے نہیں ہو سکے گا۔ تو جاہدون فی سبیل، اس لیے دیکھیے دو چیزوں سے دشمن بڑا ڈرتا ہے، اور دو چیزوں کا جو نام لیتا ہے وہ ان کی نگاہوں میں سب سے بڑا دہشت گرد ہے، ایک جہاد کا نام، ایک خلافت کا نام۔ اس لیے کہ خلافت جب آئے گی نا، خلافت عثمانیہ کو توڑا گیا باقاعدہ سازشوں کے ذریعے سے۔ کیوں توڑا گیا؟ خلافت مرکز ہوتا ہے مسلمانوں کا، اور وہاں سے جو آرڈر ہو گیا پوری دنیا کے مسلمانوں کو ماننا پڑے گا۔ اس لیے ٹکڑوں میں بانٹ کر دشمنوں نے مسلمانوں کو راضی کر دیا، تم اپنے اپنے دیش پر، اپنے اپنے ملک پر راضی ہو جاؤ۔ قومیت آ گئی، خاص علاقے کی محبت آ گئی۔ یہ جو ایک کنسیپٹ تھا، تصور تھا، ہم عالمی امت ہیں، پوری دنیا کے لیے ہیں، ہر ملک کے ماست کے ملک خدا ماست، دھرتی جہاں کہیں بھی جو کوئی بھی ملک ہے وہ ہمارا ملک ہے، اس لیے کہ ہمارے خدا کا ملک ہے، وہ والا تصور ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ اللہ نے راستہ بتایا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم غلبہ حاصل کرو گے، اور اللہ فرما رہی ہے تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، یہ کام کرو گے اللہ دنیا بھی دے گا، آخرت بھی دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، بہترین رہنے کی رہائشیں دے گا، ہمیشہ رہنے والے باغات میں۔ یہ آخرت کی کامیابی ہے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور دنیا کی کامیابی وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، ایک دوسری چیز جس کو تم پسند کرتے ہو۔ مدینے کے مہاجر لوگ، مدینے میں رہنے والے مسلمان یہ چاہتے تھے مکہ دشمنوں کا آخری گڑھ، آخری قلعہ ہے، وہ فتح ہو جائے تو باقی سب اس کے پیچھے جھکتے چلے جائیں گے۔ یہ ان کی امید تھی۔ اللہ نے کہا جہاد کے ذریعے سے ہم یہ بھی دے دیں گے۔ اخرى تحبونها نصر من اللہ، اللہ کی مدد و فتح قریب، انشاءاللہ قریب فتح بھی مل جائے گی۔ اے نبی اس کی خوشخبری آپ مومنین کو سنا دیجئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے مسلمانوں سے، قرآن کے ماننے والوں سے، دیکھو دشمنوں کی تعداد کی طرف مت دیکھو، ہمت کر کے، حوصلہ کر کے کھڑے ہو جاؤ مقابلے کے لیے۔ ہمت مرداں مدد خدا، کتا آ گیا ازر بگانا، ہمت مرداں مدد خدا، اللہ کے ماننے والے ہمت کریں گے، اللہ کی مدد آئے گی۔ امریکہ کو بھگانے والے، برطانیہ کی قبریں بنانے والے، تاریخ اٹھا کے دیکھیں آج بھی غریب ترین ملکوں میں آتے ہیں، لیکن ہمت کی، حوصلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح و نصرت عطا فرمائی۔ فرمایا ایمان والو اللہ کی مددگار بن جاؤ، جیسا کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ نے اپنے حواریین سے کہا تھا اللہ کے لیے میری مدد کرنے والا کون ہوگا، حواری کھڑے ہو گئے، ہم آپ کے لیے اللہ کی مدد کریں گے، اللہ کے دین کی شریعت کی مدد کریں گے۔ کتنے لوگ تھے؟ کہتے ہیں 12 لوگ تھے، صرف 12 لوگ تھے۔ سامنے پوری یہودیت تھی، سامنے کفر تھا، سامنے شرک تھا، سامنے مخالفین تھے۔ 12 لوگوں نے کہہ دیا ہم سب کچھ آپ کے حکم پر قربان کر دینے والے ہیں، اللہ کے دین کی شریعت کی مدد کریں گے۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے اس میں وقت میں مدد کی، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا، حفاظت کی۔ اس کے بعد یہ 12 لوگ پھیل گئے دنیا میں، اور عیسائیت جو اس وقت صحیح مذہب تھا اس کی تبلیغ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مدد نازل فرمائی کہ یہودیت کا نام و نشان نہیں مٹا تو بالکل سمٹ کے رہ گئی،
یہودی تو عیسائیوں کے مخالف تھے، حضرت عیسیٰ کے مخالف تھے، نام کے رہ گئے اس کے مقابل میں۔ اور اس وقت بھی دنیا میں آپ دیکھ لیجئے حضرت عیسیٰ کو ماننے والے دو لوگ ہیں، یا تو عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، یا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جو حضرت عیسیٰ کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہودی نہیں مانتے ہیں، یہودی تو انہیں ولد الزنا نعوذ باللہ کہتے ہیں، حرامی کہتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ سبھی کچھ کہتے ہیں۔ ہم ماننے والے ہیں عیسیٰ کے۔ تو یہودیوں کی تعداد کتنی ہے؟ رائی پہاڑ کے سامنے رکھ دی جائے کیا حیثیت ہے اس کی، ایسی ہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ حواری جو ہے نا، انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا کہ ہم اللہ کے لیے مددگار بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 12 لوگوں کے ذریعے سے پوری دنیا میں عیسائیت پھیلائی۔ اے محمد کے ماننے والوں، تم بھی مخالفین کی تعداد کو مت دیکھو، اللہ کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو پھر ہم تمہاری بھی اسی طرح مدد کریں گے جس طرح عیسیٰ کے حواریین کی صحابہ کی مدد فرمائی تھی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے حضرت عیسیٰ کی بات کو مان لیا، ان پر ایمان لے آئے، اور ایک گروہ کافر ہو گیا، یہودی کافر ہو گئے، انکار کرنے والے بن گئے۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ۔ جو ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئے ان کے مددگار بن گئے اور اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے قربان کرنے والے بن گئے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کے دشمنوں مخالفوں پر ان کی تائید کی، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اور وہ غالب رہنے والے بن گئے۔ اسی طرح تم راستہ اپناؤ گے اللہ کے دین کے مددگار بن کر، اس کی شریعت کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ رکھنے والے بن جاؤ گے، تو ہم تمہیں بھی دشمنوں مخالفوں پر غلبہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ایسا سچا جذبہ ہم سب کو عطا فرمائے۔